السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام طلباء کرام خیریت سے ہوں گے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھ رہے ہوں گے۔ عزیز طلباء کرام، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اس وقت کرونا وائرس کی صورتحال کی وجہ سے ہم سب کے اسکول بند ہیں اور ہمارا آپس میں مل جل کر پڑھنے کا سلسلہ ختم ہوا ہے۔ عزیز طلباء کرام، سب سے پہلے جو بات میں آپ حضرات سے کرنے جا رہا ہوں، ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے چند باتیں میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اسی لیے یہ اسکرین آپ کو اس وقت بلینک نظر آ رہی ہے۔ طلباء کرام، میں نے اپنے پیج کے اوپر کرونا وائرس سے متعلق حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدث اللہ کا ایک بیان بھی ڈالا ہے۔ تمام طلباء اس بیان کو ضرور دیکھیں۔ بچوں، اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے صورتحال بہت زیادہ خراب ہوتی جا رہی ہے اور ہم سب کو اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس بات کا خاص ہے تمام بچے رکھیں کہ بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں۔ اب گھر پر ہیں تو گھر پہ کیا کریں؟ دیکھو طلباء، آپ کو سب سے اہم چیز جو اس وقت گھر میں دستیاب ہے، جو ساری دوبارہ کبھی اتنی آسانی سے نہیں ملے گی، وہ ہے ماں باپ کی خدمت۔ آپ صبح کے اوقات میں گھر پہ ہیں، دوپہر میں گھر پہ ہیں، شام میں گھر پہ ہیں، رات میں گھر پہ ہیں، خوب اپنے والدین کی قدر کریں، والدین کی خدمت کریں، کبھی ان کی ٹانگیں دبائیں، سر دبائیں، ہاتھ دبائیں، گھر کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹائیں۔ والدین آپ سے خوش رہیں، یاد رکھیں کہ والدین خوش ہیں نا تو اللہ خوش ہے، والدین خوش نہیں تو اللہ بھی خوش نہیں ہے۔ تو اس بات کی کوشش کریں کہ اللہ آپ سے خوش ہوں، اور کس طرح اللہ خوش ہوں گے؟ اللہ خوش ہوں گے جب والدین خوش ہوں گے۔ دیکھو، اصل کام تو ہمارا پڑھنا ہے، لیکن ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ ہم اچھے انسان بن جائیں، اور اچھے انسان بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اچھی باتوں کا آپس میں تذکرہ کریں۔ آپ حضرات نے قول فما کے اندر سورہ ذاریات میں یہ آیت پڑھی ہوگی کہ وذکر، اور آپ نصیحت کیجیے، فإن الذکر تنفع المؤمنین، کہ نصیحت جو ہے نا وہ مومنین کو فائدہ دیتی ہے۔ تو بہت ساری باتیں آپ طلباء کرام کے لیے سوچتا رہتا ہوں کہ کس طرح سے آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچا سکوں، تو اچھی باتیں آپ لوگوں کے لیے سوچتا رہتا ہوں اور آپ لوگوں سے شیئر کرتا رہتا ہوں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ تمام طلبہ میری باتوں سے فائدہ اٹھائیں گے، اور جو میں باتیں کہہ رہا ہوں اس کا گھر پر خاص اہتمام کریں گے۔ بس ایک بات کی کوشش یاد رکھیں، والدین آپ سے ناراض نہ ہوں۔ اکثر ہمیں بچوں سے شکایت ملتی ہے کہ ان کی والدین ان سے خوش نہیں ہیں، والدین ان سے راضی نہیں ہیں۔ پانی پی رہا تھا۔ والدین ان سے خوش نہیں ہیں، کسی کی امی ناراض، کسی کے ابو ناراض، کسی کی امی کو شکایت کریں، کسی کے ابو کو شکایت کریں۔ تو آپ لوگوں نے اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ آپ کے امی ابو آپ سے خوش رہیں، آپ کے امی ابو آپ سے کیا رہیں؟ خوش رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوسری اہم ترین بات جو آپ تمام طلبہ سے کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ بچوں، جو ابھی چھٹیوں کے اوقات ہیں، انہیں قیمتی بنائیں۔ قیمتی بنانے میں سب سے اہم بات کیا ہے کہ ہم اللہ سے خوب دعا کریں، اللہ سے خوب دعا کریں، رو رو کے گڑ گڑا کے دعا کریں، اے اللہ اس کرونا وائرس کو دنیا سے ختم فرما، اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے والدین کی، ہمارے اساتذہ کی، اساتذہ کے والدین کی، ہمارے گھر والوں کی، اساتذہ کے گھر والوں کی، سب کی اللہ تو حفاظت فرما۔ یاد رکھو، یہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ مومن کا کیا ہے؟ ہتھیار ہے۔ اللہ دعاؤں کو بہت سنتے ہیں۔ فمن اظلم میں آپ نے پڑھا ہوگا، وقال، اور آپ کہہ دیجئے، ربکم ادعونی، تمہارا رب ادعونی، مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، میں قبول کروں گا۔ ادعونی، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، یعنی تم مجھ سے مانگتے رہنا، اے میرے بندو مجھ سے مانگتے رہنا۔ ہم اللہ سے خوب مانگیں، رو رو کے گڑ گڑا کے اللہ سے مانگیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام طلبہ اس بات کی خوب کوشش کریں گے نا بھائی، انشاءاللہ۔ چلیں، کافی وقت لے لیا آپ کا، اب بنا کسی تاخیر کے آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ یہ ہماری ویڈیو حفظ چہارم کے طلبہ کے لیے بنائی جا رہی ہے۔ عزیز طلبہ کرام، یہ آپ کا سالانہ کا نصاب ہے۔ یہ آپ کا کیا ہے؟ یہ آپ کا سالانہ امتحان کا نصاب ہے، ٹھیک ہے؟ اسے نوٹ بھی کر لیجئے اپنے پاس، اسے اپنے پاس نوٹ بھی کر لیجئے۔
اور اسے سمجھ بھی لیجئے، اسے سمجھ بھی لیجئے۔ عزیز طلبہ کرام، یہ 5 چیپٹر آپ کو اس ٹرم میں پڑھائے جائیں گے، جس میں سے نظم ہمت نہار ہو تو چل ہی رہی ہے، دوسری ویڈیوز میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ عزیز طلبہ کرام، اس کے بعد جو نیچے چیز لکھی ہوئی ہے وہ ہے کہ طلبہ کی لکھائی اور بلند خوانی اچھی کرنے کے لیے مندرجہ ذیل اسباق کی گھر پر لکھائی اور بلند خوانی کرائی جائے، روزانہ تقریباً 20 منٹ۔ علیحدہ کاپی بنائی جائے، وہ ہر ہفتے میں ایک بار کاپی چیک کی جائے گی۔ اسکول میں اس کا مقابلہ بھی کرایا جائے گا تاکہ طلبہ کو اردو لکھنا پڑھنا اچھے طریقے سے آ جائے۔ اس طریقے میں والدین کا تعاون طلبہ کے مستقبل کو بہترین کرنے میں معاون ثابت ہوگا۔ عزیز طلبہ کرام، یہ ایک میں نے نیا منصوبہ شروع کیا ہے اور آپ حضرات سے میں پہلے اس کا ذکر بھی کیا کرتا تھا۔ اس منصوبے کے اندر ہمارا کام کیا ہے کہ ہم نے ایک علیحدہ سے کاپی بنانی ہے۔ اس کاپی کے اندر ہم نے سب سے پہلے جو ٹائٹل بنانا ہے وہ سردار عبدالرب نشتر نامی چیپٹر کا بنانا ہے۔ ابھی اس ویڈیو میں آگے میں آپ کو سردار عبدالرب نشتر کی ریڈنگ کرواؤں گا اور ایک حصہ آپ کو ریڈنگ کرواؤں گا، اور اس ریڈنگ کرانے کا مقصد کیا ہوگا کہ آپ تمام طلبہ اس کی گھر پر مکمل ریڈنگ کریں، اس کی گھر پر مکمل ریڈنگ کریں، روزانہ 10 منٹ، صرف کتنے منٹ؟ 10 منٹ ریڈنگ کریں، پھر 10 منٹ ریڈنگ کرنے کے بعد 10 منٹ لکھیں، روزانہ 1 صفحہ لکھیں، اور بھلے 5 لائنیں پڑھیں لیکن ایک صفحہ لکھیں، ٹھیک ہے؟ ایک ہفتہ آپ اس کو لکھیں، اگلی ویڈیو ہم اگلے ہفتے میں اپلوڈ کریں گے نا۔ تو آپ لوگوں نے اس کا خاص اہتمام کرنا ہے، اس کا کیا کرنا ہے بھائی؟ آپ لوگوں نے اس کا خاص اہتمام کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، میں امید کرتا ہوں کہ تمام طلبہ نے یہ سلیبس اتار لیا ہوگا۔ آپ حضرات کو 1 منٹ کا وقت دے رہا ہوں، جلدی سے اس سلیبس کو اتار لیجئے، ٹھیک ہے، تاکہ ہم بلا کسی تاخیر کے سبق سردار عبدالرب نشتر شروع کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ہم سبق کو شروع کرنے لگے ہیں۔ اپنی کاپی کا پیج نمبر 23 کھول لیجئے۔ سردار عبدالرب نشتر۔ پاکستان ہمارا پیارا وطن ہے، پڑھیے میرے ساتھ ساتھ پڑھیں۔ پاکستان ہمارا پیارا وطن ہے، اسے قائم کرنے اور مضبوط کرنے میں جن رہنماؤں نے نمایاں کردار ادا کیا، دوبارہ، اسے قائم کرنے اور مضبوط کرنے میں جن رہنماؤں نے نمایاں کردار ادا کیا، ان میں سردار عبدالرب نشتر بھی ہیں، ان میں سردار عبدالرب نشتر بھی ہیں۔ ان میں کون ہے؟ سردار عبدالرب نشتر بھی ہیں۔ 13 جون 1899 کو 13 جون 1899 کو آپ پشاور میں ایک دیندار اور تعلیم یافتہ گھرانے میں پیدا ہوئے، ایک دیندار اور تعلیم یافتہ گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والدین رات کو جلد سو جاتے اور صبح بھی جلد اٹھ جاتے۔ 1 منٹ ذرا رکیے گا، ایک چھوٹا سا کام ہے وہ کر کے دوبارہ پڑھاتا ہوں۔ آپ کے والدین رات کو جلد سو جاتے اور صبح بھی جلد اٹھ جاتے۔ دیکھو یہ کتنی اچھی عادت ہے، اور آج ہم رات کو ہی زیادہ دیر تک رات کو دیر تک جاگتے ہیں اور صبح دیر تک سوتے ہیں۔ کتنی غلط عادت ہے۔
آپ کا پورا گھرانہ نماز اور روزے کا پابند تھا. دیکھو یہ مسلمانوں کی سب سے اہم چیز ہے، نماز اور روزے کا پابند ہونا. نماز نہ چھوٹے، جان چلی جائے لیکن نماز نہ چھوٹے. اس ماحول میں پرورش پانے کا نتیجہ تھا کہ سردار عبدالرب نشتر بچپن ہی سے صبح جلدی اٹھنے اور وقت پر نماز ادا کرنے کے عادی ہو گئے. وقت پر نماز ادا کرنے کے عادی ہو گئے. چلیے اب طلبہ آپ اس ویڈیو کو یہاں تک، جہاں تک میں نے آپ کو پڑھا دیا ہے نا، یہاں تک آپ ذرا اس کو ریوائز کریں، پھر میں آپ کو 1 منٹ بعد دوبارہ آگے پڑھاتا ہوں. ٹھیک ہے؟ یہ جو میں آپ کو وقت دے رہا ہوں نا، اس کو ایسے نہیں گزاریے گا، ویڈیو کو آگے نہیں کر دیجیے گا. آپ کو جو وقت دے رہا ہوں اس وقت کے اندر آپ خود پڑھیں. ایسا نہ ہو کہ بھائی پتہ لگے آپ نے ویڈیو آگے کر کے آگے سے دیکھ رہا ہوں، ایسا نہیں کرنا بھائی. ٹھیک ہے؟ پڑھیے پڑھیے، شاباش. ٹھیک ہے بھائی، اس کو پڑھتے رہیں تب تک میں چائے میں چینی مکس کر لوں. چائے بھی پی رہا ہوں اور آپ لوگوں کو پڑھا بھی رہا ہوں، کیونکہ بول بول کے نا میں بہت ساری ویڈیوز بنانی ہوتی ہیں تو بول بول کے تھک جاتا ہوں، آواز گلا بیٹھ جاتا ہے بالکل. سب آپ طلبہ کی مستقبل کو، آپ طلبہ کے فائدے کے لیے کرتا ہوں بھائی، میرے لیے بھی دعا کرنا. اچھا بھائی یہاں تک آپ لوگوں نے پڑھ لیا، آگے دیکھیں. سردار عبدالرب نشتر طالب علمی کے زمانے میں کوٹ پتلون پہنتے تھے. کیا پہنتے تھے؟ کوٹ پتلون. کوٹ پتلون کسے کہتے ہیں؟ جسے ہم آج کل پینٹ کوٹ کہتے ہیں نا، اسے کہتے ہیں کوٹ پتلون. ایک مرتبہ ایک لڑکے نے ان کی ٹائی پکڑ لی. پینٹ کوٹ کے شرٹ پہ ہم ٹائی لگاتے ہیں نا، تو ایک مرتبہ ایک لڑکے نے ان کی ٹائی پکڑ لی، دیکھو تصویر میں بھی نظر آ رہا ہے، اور کہا تم ایک طرف تو قومی شخصیت کی بات کرتے ہو، قومی شخصیت مطلب ایک قوم کی بات کرتے ہو، یعنی مسلمانوں کی بات کرتے ہو، دوسری طرف کوٹ پتلون بھی پہنتے ہو، یعنی کوٹ پتلون تو انگریزوں کا لباس ہے نا بھائی، تم دوسری طرف کوٹ پتلون پہنتے ہو، ٹھیک ہے، انگریزوں کا لباس پہنتے ہو، ٹھیک ہے، اور بات مسلمانوں کی کرتے ہو. مطلب تمہارا ظاہر کچھ ہے، ٹھیک ہے، اور تم بات کچھ کرتے ہو. اس اعتراض کا سردار عبدالرب نشتر پر بڑا اثر ہوا. اس اعتراض کا سردار عبدالرب نشتر پر بڑا اثر ہوا. اس کے بعد انہوں نے انگریزی لباس پہننا چھوڑ دیا. اس کے بعد انہوں نے انگریزی لباس پہننا چھوڑ دیا. سردار عبدالرب نشتر نے تحریک پاکستان میں پورے جوش و خروش سے حصہ لیا. تحریک پاکستان کیا تھی؟ یعنی پاکستان کو آزاد کرنے کی جو موومنٹ تھی، جو پاکستان کو آزاد کرنے کے لیے کوششیں ہو رہی تھیں، اسے کہتے تھے تحریک پاکستان. جوش و خروش سے حصہ لیا اور جلد ہی آپ مسلم لیگ کے ممتاز رہنماؤں میں. مسلم لیگ کیا تھی؟ مسلم لیگ مسلمانوں کی اس وقت کی جماعت تھی جس کا سارا کام یہ تھا کہ مسلمانوں کو آزادی دلائی جائے، مسلمانوں کو ہندوؤں سے آزادی دلائی جائے، اور ایک الگ وطن مسلمانوں کو لے کے دیا جائے. ممتاز رہنما یعنی بڑے بڑے جو لیڈرز ہوتے ہیں نا، اس میں آپ کا شمار ہونے لگے، یعنی آپ گنے جانے لگے. آپ کے خلوص، عقل و دانش اور سیاسی سوجھ بوجھ کا نتیجہ تھا کہ قائد اعظم ہر کام میں آپ سے مشورہ کرتے تھے. خلوص مطلب اخلاص، بہت زیادہ دل سے کام کرنا. عقل و دانش یعنی عقل مندی. سیاسی سوجھ بوجھ یعنی کس طرح سے ملک کے کام کیے جانے ہیں، سیاست کس طرح سے کرنی ہے، اس کی عقل آپ میں بہت تھی. ٹھیک ہے، تو آپ سے مشورہ کیا کرتے تھے. اب یہ آپ لوگوں کو یہاں تک پڑھایا. اب آپ لوگ ایک کام کریں، جتنا میں نے پڑھا دیا نا اس کی ریڈنگ کریں، پھر میں 1 منٹ بعد آپ کو دوبارہ پڑھا
چلیں بھائی، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام طلبہ نے یہ میری ویڈیو میں جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ دوبارہ اوپر سے پڑھیں، آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، امید کرتا ہوں آپ اچھے بچے ہیں. اچھا بھائی، اب اس کے آگے ہمیں 2 لائنیں اور پڑھنی ہیں اور پھر اس کے بعد چیپٹر کا بقیہ حصہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو پوسٹ کریں گے، کیونکہ ہمارا مقصد صرف ویڈیو کو جلدی جلدی اور سبق کو جلدی جلدی پڑھنا نہیں ہے. ہمارا مقصد اس سبق کو بار بار پڑھنا ہے تاکہ اس کا ہر لفظ ہمیں پڑھنا آ جائے اور ہماری اردو مزید اچھی ہو جائے. تو اس مقصد سے اس چیپٹر کو ہم نے پڑھنا ہے. ایسا نہیں کہ تیز پڑھ لیں، ہر لفظ کو ایسا پڑھنا ہے کہ اس کے بعد پھر کبھی زندگی میں یہ لفظ پڑھنا پڑے تو آسانی سے لفظ پڑھ سکیں. ایسا نہ ہو کہ پھر کبھی دوبارہ یہ لفظ جیسے مثلا کوٹ پتلون آ جائے یا اعتراض لفظ آ جائے، خلوص، عقل و دانش، سیاسی سوجھ بوجھ، اس طرح کے لفظ آ جائے تو ہمیں پتہ ہی کوئی نہ ہو. ایسا نہ ہو بھائی، ٹھیک ہے. آگے پڑھیں، آخری 2 لائنیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں. پاکستان بن جانے کے بعد آپ نے مختلف حیثیتوں سے وطن کی خدمت کی. مختلف حیثیتوں سے کیسے؟ کبھی آپ نے کسی پوسٹ پہ کام کیا، کبھی آپ نے کسی جگہ پہ کام کیا، کبھی کسی جگہ پہ کام کیا، یعنی جہاں جہاں بھی کام کیا وہاں پہ ملک کی خدمت ہی کی. وہاں پہ کیا کیا بھائی؟ ملک کی خدمت کی. آپ دستور ساز اسمبلی کے رکن تھے. دستور ساز اسمبلی کسے کہتے ہیں بچوں؟ دستور ساز اسمبلی کہتے ہیں ایسی جگہ جہاں پہ ملک کے قوانین بنائے جاتے ہوں. کون سی جگہ؟ جیسے ابھی آپ نے سنا ہوگا نا قومی اسمبلی، ابھی آپ لوگ سنتے ہوں گے بھائی قومی اسمبلی ہے، سینٹ ہے. تو قومی اسمبلی کیا ہوتی ہے؟ جہاں پہ عوام کے لیے قانون سازی کی جاتی ہے، عوام کے لیے قوانین بنائے جاتے ہیں، لا میکنگ. ٹھیک ہے، جو لا میکنگ ادارہ ہوتا ہے نا، جہاں پہ لا بنائے جاتے ہیں، قانون بنائے جاتے ہیں، پرنسپلز بنائے جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں دستور ساز اسمبلی. کیونکہ دستور کہتے ہیں قانون کو. دستور کیسے کہتے ہیں؟ قانون کو. جیسے ہر گھر کا ایک اپنا دستور ہوتا ہے، یعنی ہر گھر کے کچھ اپنے پرنسپلز ہوتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں دستور. اسے کیا کہتے ہیں بھائی؟ اسے کہتے ہیں دستور. آپ دستور ساز اسمبلی کے رکن تھے. 4 سال تک پاکستان کے وزیر صنعت، منسٹر آف انڈسٹری. وزیر صنعت کسے کہتے ہیں؟ منسٹر آف انڈسٹری. ٹھیک ہے، منسٹر آف انڈسٹری کیا ہوتا ہے؟ جو ہماری بڑی بڑی کمپنیاں، فیکٹریاں ہوتی ہیں نا، اس کے جو وزیر، یعنی اس کے جو معاملات کو دیکھتے ہیں، اس کے جو نگران ہوتے ہیں، اسے کہتے ہیں وزیر صنعت. اب اگر کبھی بھی آپ کے سامنے لفظ آ جائے، انگلش میں آئے منسٹری آف انڈسٹریل، یا آپ کے سامنے اردو میں لفظ آ جائے وزیر صنعت، آپ کے سامنے دونوں میں سے کوئی بھی لفظ آ جائے، اردو میں آ جائے یا انگریزی میں آ جائے، تو آپ سے کوئی پوچھے تو آپ بتائیں گے کہ فیکٹریاں اور کمپنیز سے متعلق جو نگران ہوتے ہیں، جو بڑے ہوتے ہیں حکومت کی، اسے کہتے ہیں وزیر صنعت. اسے کیا کہتے ہیں بھائی؟ اسے کہتے ہیں وزیر صنعت. 2 سال پنجاب کے گورنر بھی رہے. 2 سال پنجاب کے گورنر. اب آپ سوچ رہے ہوں گے گورنر کسے کہتے ہیں؟ جیسے ملک کا بڑا صدر ہوتا ہے نا، پورے ملک کا بڑا صدر ہوتا ہے، اسی طرح صوبے کا بڑا گورنر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو 4 صوبے ہیں، 4 صوبوں کے گورنر ہوتے ہیں الگ الگ، اور پورے ملک کا صدر ہوتا ہے. 4 صوبوں کے گورنر ہوتے ہیں اور پورے ملک کا کیا ہوتا ہے بھائی؟ صدر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی یہاں تک بات؟ چلیں اب کیا کرنا ہے، اب ہمیں آگے یہیں تک رکھنا تھا. آج کی پوری ویڈیو کو خلاصہ حضرات کے سامنے ایک دفعہ دوبارہ سے پیش کیے دیتا ہوں. سب سے پہلے ہم نے آپ کو سلیبس بتایا. یہ دیکھیں، یہ آپ کو سب سے پہلے ہم نے سلیبس بتایا. سلیبس کے بعد ہم نے آپ کو جو دوسری چیز بتائی وہ کیا تھی؟ وہ تھی سردار عبدالرب نشتر کی ریڈنگ. کرنا کیا ہے؟ علیحدہ سے کاپی بنائیے گا، اسی کاپی میں کام مت کیجیے گا، علیحدہ سے کاپی بنائیں اور اس کاپی کو بنا کر اس میں روزانہ کی بنیاد پر گھر پہ بیٹھ کے ریڈنگ کریں اور ریڈنگ کو رائٹنگ میں بھی لکھیں. ایسا نہ ہو کہ صرف ریڈنگ کر رہے ہو، یا ایسا نہ ہو صرف رائٹنگ کرو، دونوں کام کریں. میں امید کرتا ہوں کہ تمام طلباء میری بات کو مانیں گے اور جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا اس طریقے پر مکمل عمل کریں گے. ٹھیک ہے، اور آخری میں دوبارہ سے وہی بات کہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گے، گھر والوں کو تنگ نہیں کریں گے، اور جو آپ کو وقت ہے، چھٹیوں کا وقت ملا ہے، اس کو قیمتی بنائیں گے. امید کرتا ہوں تمام طلباء کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اس ویڈیو سے انشاءاللہ پورا فائدہ اٹھائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.